مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی کیا صورت بنی، کیا معاملات پیش آئے، کیا واقعات پیش آئے، سیرت کا مطالعہ کرنے والے ان باتوں کو جانتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دور جاہلیت میں کہ جس میں ہر طرف فریب، جھوٹ، دغا بازی، قتل و غارت اور کون سی ایسی غلط حرکت تھی جو اس معاشرے میں نہیں پائی جاتی، اس معاشرے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اس بات کا چرچا ہونے لگا، ہر زبان پر چرچا ہونے لگا کہ یہ نوجوان صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو بات کہتا ہے سچی کہتا ہے، امانت رکھی جائے تو امانت پوری ادا کرتا ہے، صادق اور امین کے لقب سے معروف ہے۔ یہ ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں اچھائی کا زمانہ نہیں ہے، جھوٹ کے بغیر کاروبار چلے گا نہیں، سچ بولیں گے تو کاروبار چلے گا نہیں، کاروبار چمکے گا نہیں، کوئی چیز خریدے گا نہیں، کوئی پاس آئے گا نہیں، ملاوٹ نہیں کریں گے تو بچت نہیں ہوگی، اپنا بھی پورا نہیں پڑے گا، یہ نہیں کریں گے تو یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں کریں گے تو نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے میں کہ جو برائیوں سے بھرا ہوا اس میں بھی جب اپنے اچھائیوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کی زبان پر بھی آپ صادق اور امین کے لقب سے ملقب ہو جائے، صادق اور امین کا لقب آپ کو دے دیا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار بھی تھی، آپ کا مال تجارت عام طور پہ دوسرے ملکوں کی طرف جاتا تھا، شام وغیرہ کی طرف جاتا تھا، اور کوئی بھی کاروباری شخص ہو اسے امانت دار ملازم چاہیے ہوتا تھا، ملازم چاہیے ہوتا ہے یا شریک کار چاہیے ہوتا ہے، جیسے کسی کو شریک کرنا ہے اپنے ساتھ تو چاہیے یہ کہ کوئی امانت دار مل جائے۔ آج کہتا ہے نا نوکری نہیں دیتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اپنے معاملات کو نہیں دیکھتے، چند دن نوکری کرتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے ٹھوکر مار دی جاتی ہے، ادھر پھینک دیا جاتا ہے، کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں مل کے تو چند دنوں بعد پھٹے سے اس کا اختتام ہو جاتا ہے، شرکت کرتے ہیں، مداربت کرتے ہیں۔ شرکت یہ ہوتی ہے دونوں طرف سے مال ملایا جائے، دونوں کام کریں یا دونوں میں سے ایک کام کرے، اور مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک کا مال اور دوسرے کا کام، میں کسی کو 5 لاکھ دوں اور یہ کہوں کہ چلو تم کاروبار کرو، یہ مداربت، اور نفع آماد کریں گے یا جو بھی ریشو آپس میں طے کر لیں تو یہ مداربت۔ تو ہر ایک کو اچھا دیانتدار شریک چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی شریک ایسا مل جائے یا کوئی ایسا مدارب مل جائے جو میرا مال مداربت پہ لے جائے، بیچے، کام کرے، خود بھی نفع کمائے، مجھے بھی نفع دے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کا چرچا ہے، ادھر ان کو حاجت ہے کہ کوئی ان کا مال دیانتدار شخص شام کی طرف لے کر جائے، مال تیار ہے، قافلہ تیار ہے، ظاہر ہے اس وقت تو گھوڑوں وغیرہ پہ، دیگر اونٹوں وغیرہ پہ سفر ہوتا تھا، اور کئی ماہ لگ جاتے تھے، قافلہ جاتا، اس کے آنے تک، خرید و فروخت تک کافی وقت لگ جاتا تھا، تو ایسا دیانتدار چاہیے تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا سنا تو ان کو یہ آفر پیش کی مداربت کی شرکت کی ایک قسم کہ مال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا ہوگا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر بیچیں گے، خریدیں گے، جو بھی معاملات کرنے ہیں، اور واپس آئیں گے، جو نفع ہوگا راس المال کے علاوہ، اصل مال کے علاوہ جو نفع ہوگا وہ تقسیم کاری ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر پیش کی، آپ نے قبول کی کہ تجارتی قافلے کو لے کر ان کے شام کی طرف جائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک غلام میسرہ خصوصی طور پر حضور کے ساتھ کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ نظر رکھنی ہے، ان کا اتنا چرچا ہے، اتنے ان کے بارے میں کہ صادق ہیں، امین ہیں، خوش اخلاق ہیں، با اخلاق ہیں، اچھے ہیں، تو آپ نے نظر رکھنی ہے کہ کیا جو معاملات کرتے رہے، ٹوکنا نہیں ہے، روکنا نہیں، لیکن نظر رکھنی ہے کہ کیا معاملات ہو رہے۔ حضرت میسرہ بھی ساتھ تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی صداقت، امانت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، تو اس وقت جو نفع حاصل ہوا، جو پہلے نفع حاصل ہوتا تھا اس سے ڈبل نفع حاصل ہوا، دونا نفع حاصل ہو گیا، ڈبل نفع حاصل ہو گیا۔ اب اس سے بھی وہی میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں جھوٹ بغیر کام نہیں چلتا، ملاوٹ بغیر کام نہیں چلتا، دھوکے بغیر کام نہیں چلتا۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امانت و دیانت کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو پہلے جو نفع ہے اس سے ڈبل نفع مل گیا. سچائی میں برکت, دیانتداری میں برکت. اگر ہم دیانتداری سے کام کریں گے تو اس میں برکت ہو. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈبل نفع حاصل ہوا. دوران سفر بھی کئی قسم کے خوارق نظر آئے. دھوپ ہے اور اوپر سے فرشتے حضور پر سایہ کیے ہوئے. آخری جو معاملہ نظر آیا, حضرت خدیجہ دیکھ رہے چھت سے, پہلے اطلاع میں اس طرح غلام دے چکا اور خوارق بتا چکا, صداقت و دیانت بتا چکا, کاروبار کا طریقہ بتا چکا, اس نے اخلاق بتا چکا. ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ موجود ہے, منزل پہ موجود ہے, دوسری اوپر والی پہ, اور دیکھ رہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پر آ رہے ہیں تو دور سے یہ نظارہ ہے کہ دھوپ ہے لیکن حضور کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا ہو. متاثر تو پہلے ہی ہو چکی تھی, یہ منظر دیکھا تو اور متاثر ہو. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہے لیکن بیوہ ہیں, شوہر وفات پا چکے, نسب کے اعتبار سے اعلیٰ اشرف نسب, مالدار ہیں اور طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف. اس زمانہ جاہلیت میں, اس گندگی کے زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف. اب جب ساری کوالٹیز پائی جائیں, ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ لوگ جب کسی سے نکاح کرتے ہیں تو مال کو دیکھتے ہیں, جمال کو دیکھتے ہیں, نسب کو دیکھتے ہیں اور دین کو دیکھتے ہیں. فرمایا فاظفر بذات الدین, تم دین والی کو اختیار کرو, ترجیح دو تو دین والی کو دو. لیکن یہ چاروں چیزیں دیکھی جاتی, چاروں چیزیں دیکھی جائیں تو حضرت خدیجہ میں بدرجہ تم پائے جا رہے ہیں. اشرف النسب بھی ہے, حسن و جمال کی مالکہ بھی ہے, مالدار بھی ہے, اور پھر نیکی اس طرح معروف ہے کہ آپ طیبہ اور طاہرہ کے لقب سے معروف, پاکیزہ صفات والی, طیبہ بھی ہے, طاہرہ بھی. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب یہ صورتحال ہے تو بڑے رشتے آپ کی طرف آ رہے ہیں, ایک رشتہ, دو رشتے, کئی رشتے آئے, لیکن آپ نے کسی کو قبول نہیں کیا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ صفات حضرت میسرہ کی زبان سے سنی, خود جو اس طرح دیکھا اور چرچا سنا حضور کی صداقت و امانت کا, تو ہوتا یہی ہے کہ جس کی طبیعت میں خود نیکی ہوتی ہے تو وہ نیک کو پسند کرتا, اچھے کو پسند کرتا, اچھائی کو پسند کرتا ہے تو اچھے کو بھی پسند کرتا. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں یہ آیا کہ نکاح کے لیے, تو آپ نے پھر پیغام بھیجا حضور کو نکاح کا. سرکار علیہ السلام نے کہا کہ میں چچا ابو طالب سے مشورہ کروں گا. مشورہ کیا. اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے معاشرے میں جو صورتحال تھی اس کے پیش نظر ابو طالب فوراً تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے رشتہ یہ ہونا چاہیے, رشتہ ٹھیک ہے. جب تیار ہو گیا تو اس کے بعد پھر نکاح کی تقریب کی گئی جس میں ابو طالب نے خطبہ پڑھا, باقاعدہ نکاح ہوا, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آ گئی. اچھا یہ ذہن میں رہے کہ خطبہ نکاح کوئی نکاح کے لیے ضروری نہیں ہوتا, خطبہ نکاح کے لیے ضروری نہیں ہوتا, مستحب ہے, سنت ہے, مستحب ہے. اس وقت تک تو ابھی کوئی احکام بھی نہیں. تو ابو طالب کے بارے میں جو مختلف حدیث ہیں وہ یہی ہے کہ آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا حضور, سرکار علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا. بخاری کے اندر بھی حدیثیں ہیں, مسلم شریف کے اندر بھی حدیثیں ہیں. تو کلمہ پڑھنا آخری وقت میں ثابت نہیں. دیکھیں جب تک سرکار نے اعلان نہیں کیا, اعلان نہیں فرمایا, اس وقت تک تو دین ابراہیمی پر ہے, اس وقت تک کو کافر بھی نہیں کہا جائے. لیکن جب حضور نے اعلان نبوت فرما دیا تو حضور پر ایمان لانا ضروری, سرکار پر ایمان لانا ضروری. تو اس طرح کی کئی حدیث موجود ہیں بخاری کے اندر, مسلم کے اندر, ثابت نہیں. بعض اس کا ثبوت بھی کرتے ہیں. تو لیکن اس پہ یہ کہنا کہ دیکھو نکاح پڑھانے کی وجہ سے ثابت کرنا کہ نکاح پڑھایا ابو طالب نے تو لہذا ان کا ایمان ثابت ہے, اس سے ثبوت نہیں ہوگا. کہ اس وقت تک تو حضور نے اعلان نبوت ہی نہیں فرمایا. جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تو یہ فتوے لگا دینا کہ اس وقت کافر ہے, تو اس وقت کہاں. ہاں جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد اب حضور پر ایمان لانا ضروری, اب سرکار پر ایمان لانا ضروری. اب کوئی ایمان نہیں لائے گا تو وہ پھر مسلمان نہیں کہلائے, اب ایمان لانا ضروری. تو اس طرح بخاری
شریف کی حدیث، مسلم شریف کی حدیث حضور نے ترغیب دلائی، لیکن آخری وقت میں کلمہ نہیں پڑھا. تو یہ مطلب ایک علماء محققین کا موقف ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا پورا رسالہ موجود ہے. اس کے برخلاف بعض یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ پڑھ لیا، اس طرح کی بھی روایت پیش کرتے ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن جمہور اہل سنت کا موقف یہی ہے کہ اس طرح ثبوت نہیں. اتنی میں بات صرف اتنی یہاں اس لیے کی ہے کہ صرف نکاح پڑھانے سے اس طرح ثبوت نہیں ہو کہ نکاح خطبہ دیا، خطبہ دینے سے اس کا ثبوت ہو جائے، تو خطبہ دینے سے اس کا ثبوت نہیں ہو.